ہر پل ہر آن ہر گھڑی اس بات کی فکر ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کام سے اللہ جل شانہ راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ تو جوانی کے جو سجدے ہیں، یہ سجدوں کی اور جوانی کی عبادت کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے لو لگائے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو ایک بڑھاپے کا سجدہ ہے اور ایک جوانی کا سجدہ ہے۔ بظاہر تو دونوں سجدے ہیں، لیکن دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک من سونا ہو، ایک من لوہا ہو، تو دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ دونوں ایک من ہیں، لیکن دونوں کی قیمتوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک ریل گاڑی، ایک انجن ڈھیر سارے ڈبے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے منزل کی طرف، اور ایک انجن ہے جو بغیر ڈبے کھینچے جا رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، اس کی قیمت ہے جو ڈبے کھینچ کے جا رہا ہے۔ تو جوان کی مثال اسی طرح ہے کہ اس کے اوپر خواہشات کا زور ہوتا ہے، ہر قسم کی خواہشات اس پہ غالب آنا چاہتی ہیں، لیکن پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر کے جوانی کو اللہ کے لیے مسلح پہ رکھ دے، تو اس پہ اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، جس کی جوانی محفوظ ہو گئی نا، جس کی جوانی محفوظ ہو گئی اس کا بڑھاپا بڑا شاندار، لیکن جس کی جوانی برباد گزرے تو اس کا بڑھاپا بڑا برباد گزرتا ہے۔ اس کو جو چیز جوانی میں چھوٹ جائے، جو بیماری، جو گناہ، وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جو نہ چھوٹے بڑھاپے میں بھی حالانکہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس گناہ میں انسان لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو جوانی میں بدکاری کی، زناکاری کی، فحش چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ جائے، بڑھاپے میں یہ طاقت تو نہیں رہے گی گناہ کرنے کی، زنا کرنے کی، لیکن یہ گناہ کی عادت جائے گی نہیں۔ تو اپنی جوانی کو ایسے لگام دے کے رکھنا، جیسے اونٹ کو لگام دے کے رکھتے ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑ کے رکھتے ہیں، تو اونٹ جب تک قابو میں، جہاں اس کی نکیل چھٹی وہاں اونٹ آپ کا نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے جو جوانی ہے، اس کو چھوڑ دو تو یہ بے لگام ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح نوجوان پہ، جوانی پہ اللہ نے جس طرح سے خواہشات رکھی ہیں، اسی طرح سے ان خواہشات کو روکنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے کہ جس طرح کی گاڑی ہوتی ہے اس کا بریک بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ بائک کا بریک ٹرک میں لگا دیا جائے تو ٹرک رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ گاڑی کا بریک ٹرک میں لگا دیا جائے، نہیں رکے گا۔ تو یہ تو ظلم ہوا کہ کوئی کمپنی بائک کا بریک گاڑی میں لگا دے تو گاڑی رکے گی نہیں، گاڑی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ جل شانہ تو ظلم سے پاک ہیں، تو اللہ جل شانہ نے جس طرح سے خواہشات رکھی ہیں اسی طرح سے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ جل شانہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ نوجوان جس کو جتنی خواہشات کا غلبہ ہے وہ ان خواہشات سے لڑ سکتا ہے، ان خواہشات سے بچ سکتا ہے، ان خواہشات پر غالب آ سکتا ہے۔ خواہشات کو اپنے اوپر جو غالب آنے دے دے، اپنے اوپر خواہشات کو غالب آنے دے دے، یہ تو کمزور ہے۔ ہمیں کمزور نہیں بننا، ہمیں طاقتور بن کے دکھانا ہے، لیکن نفس پہ بھروسہ نہیں۔ ایسے اسباب جن سے گناہ کرنے کی جھلک محسوس ہو کہ یہاں پہ شاید گناہ ہو جائے، شاید، تو جگہ چھوڑ دو، وہ چیز چھوڑ دو۔ کہیں پہ لگے کہ یہاں پہ کوئی نامحرم ہو تو بس اس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ یہ نہیں کہ اس جگہ میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہے تو پھر نظریں جھکا رہے ہیں، یہ تو حماقت ہے کہ زہر کو کوئی چکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ زہر ہے یا نہیں ہے۔ جس چیز پہ لکھا ہو، اگر کوئی دوائی اگر کوئی مٹھائی ہو، مٹھائی کے ڈبے کے اوپر لکھ دیا جائے پوائزن، تو کوئی کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو وہ سوچے گا کہ ہے تو مٹھائی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ہو، کیونکہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہے نہیں اس میں زہر۔ تو جس طرح سے اس چیز سے ہم بچ جائیں گے، اپنی خواہشات کو، مٹھائی کھانے کی جو خواہش ہے اس کو ختم کر دیں گے، بولیں گے بھائی ہو سکتا ہے کہ زہر ہو، تو اسی طرح سے جہاں پہ گناہ کا اندیشہ ہو وہ جگہ چھوڑ دو۔